اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو ہے میرے آقا جان مبادی و نحو میں ہماری مرتبۃ المبتدا اور خبر بڑا موضوع ہے، اور اس کے اندر سوال نمبر جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سوال نمبر 46 ہے، 46 نمبر سوال ہے۔ اس کے پڑھنے سے پہلے مولا امیر المومنین کی ایک حدیث بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں اَقَلُکُمْ اَتْوَعُکُمْ، معنی کیا ہے؟ آپ میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو خدا کی زیادہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اَقَلُکُمْ اَتْوَعُکُمْ، آپ میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو خدا کی زیادہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ یعنی مولا کی نظر میں سب سے بڑا عقیل، سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ جو خدا کا زیادہ مطیع اور اطاعت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اہل بیت کے صدقے میں ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمانا آقا جان۔ سوال نمبر 46 کیا تھا؟ ابھی پڑھنا ہے۔ فی کم موضع یجب تقدیم الخبر علی المبتدا، کتنی جگہوں میں خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے؟ کتنی جگہوں میں خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہمارا گزر گیا، یہ سوال کا جواب گزر گیا، کتنی جگہوں میں خبر کا مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اور ابھی والا سوال 46 یہ ہے، فی کم موضع یجب تقدیم المبتدا علی خبر، کتنی جگہوں میں مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے؟ اب یہ ہے کتنی جگہوں میں مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے؟ تو جواب عرض خدمت ہے میرے عزیزوں کہ مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے 4 جگہوں میں۔ 4 جگہوں میں مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، جب مبتدا کیا ہو؟ صدارت طلب ہو، مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے جب مبتدا صدارت طلب ہے۔ جیسے ماء تعجبیہ ہے، ٹھیک ہے، ماء تعجبیہ بطور مثال ما احسن الصدقہ، ما تعجبیہ ہے، پھر یہ مبتدا ہو جائے گا، احسن الصدقہ اس کی خبر ہوگی۔ یا جو صدارت طلب ہے، یہ پہلی مورد میں آنا ہے، جو صدارت طلب ہے ماء تعجبیہ و کم الخبریہ، اور کم خبریہ جو ہے جیسے جناب علی کم ابی دن فی بیت ابی، یہ کم خبریہ ہے، کم ابی دن فی بیت ابی، ٹھیک ہے، میرے باپ کے گھر میں مثلا بہت سے غلام ہیں، تو کم ابی دن کم میں خبریہ ہے اور یہ صدارت چاہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ اسماء شرط ہیں، اسماء استفہام ہیں، جیسے مثال آ رہی ہے من یکسل یکسر من فی الدار، ٹھیک ہے، تو خلاصہ مطلب آقا جان کیا بنا ہمارا؟ ٹھیک ہے کہ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلا مورد تھوڑا طولانی ہے، جب مبتدا کیا ہو؟ ایک ایسی چیز ہو جو صدارت طلب ہے، مبتدا ایسی ہو جو صدارت طلب ہے، مثلا ماء تعجبیہ ہے، کم خبریہ ہے، اسماء شرط ہے اور اسماء استفہام ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ ایک ہی میں آئے گا، الگ الگ نہ کرنا، یہ سارا ایک ہی ہے۔ یا جب مبتدا ملا ہوا ہو، مبتدا ملا ہوا ہو ایک ایسی چیز کے ساتھ جو صدارت طلب ہے، یعنی اذا کان المبتدا مقرونا بما لو صدارہ،
جب مبتدا ملا ہوا ہو ایک ایسی چیز کے ساتھ جو صدارت طلب ہے، جب مبتدا ملا ہو ایسی چیز کے ساتھ جو صدارت طلب ہے، پھر بھی مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ للموت فی رضا اللہ خیر من الحیات، اب لام نہ لام ابتدا ہے اور یہ صدارت طلب ہے۔ موت و مبتدا جو ہے یہ ملا ہوا ہے ایک ایسی چیز سے جو صدارت طلب ہے، وہ لام ہے للموت، تو یہاں مقدم کرنا واجب ہے۔ خیرن اس کی خبر ہے، للموت مبتدا ہے، خیرن خبر ہے، مبتدا موت ملی ہوئی ہے لام کے ساتھ جو صدارت طلب ہے، ٹھیک ہے۔ یا آگے جان مبتدا کیا ہو مشبہن بما لہو صدارہ، مبتدا مشابہ ہو بما لہو صدارہ جو صدارت طلب ہے، یا مبتدا مشابہ ہو ایک ایسی چیز کے جو صدارت طلب ہے، تو پھر بھی وہ مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے مثال میں پڑھیں گے الذی یدلنی علی مطلوبی، الذی یہ موصولہ ہے، شبیہ یہ شرط ہے، مانند من شرطیہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ الذی جو موصولہ ہے یہ مبتدا بن رہا ہے کیونکہ یہ شرط کی مانند ہے، جیسے من شرطیہ ہوتا ہے اس کی شبیہ ہے، تو اس کا مقدم کرنا واجب ہے۔ فلہو اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلا مورد تھا میرے آقا جان، ٹھیک ہے۔ مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے خبر پر 4 جگہوں میں۔ نمبر 1 میں صرف عبارت پڑھتا ہوں آقا جان، اذا کان المبتدا مما له الصدارہ مثل ما التعجبیہ وکم الخبریہ واسماء الشرط والاستفہام او مقرونا بما له الصدارہ او مشبہا بما له الصدارہ، یہ ایک مورد ہے۔ مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے جب وہ صدارت طلب ہو، یا وہ مبتدا ملا ہوا ہو ایک ایسی چیز کے ساتھ جو صدارت طلب ہے، پھر بھی مقدم کرنا، یا مبتدا مشابہ ہو ایسی چیز کے جو صدارت طلب ہے، تو پھر بھی مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ ایک مورد ہے میرا، 4 میں سے یہ ایک بنتا ہے سارا۔ دوسرا مورد جی، جب مبتدا اور خبر معرفہ اور نکرہ ہونے میں دونوں برابر ہوں، معرفہ ہوں تو دونوں، نکرہ ہوں تو دونوں، کوئی قرینہ مرینہ بھی نہ ہو جو مراد کو بیان کرے، تو مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ دوسرا مورد کی عرض کیا ہے، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، ٹھیک، اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو جو مراد کو بیان کرے، وہاں بھی مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انشاءاللہ مثال پڑھتے ہیں، اخو کا سندی، اخو کا مبتدا ہے معرفہ ہے، سندی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی خبر ہے اور معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہیں۔ اخو کا مبتدا جو ہے اس کا مقدم کرنا واجب ہے۔ اکبر من کا سنن ابلغ من کا ہن کا تن، یہ دونوں نکرہ ہیں، اکبر من کا ابلغ من کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی جب دونوں نکرہ ہیں، کوئی قرینہ مرینہ نہیں ہے، تو اکبر کو بنائیں گے مبتدا، ابلغ کو بنائیں گے خبر۔ یہ دوسرا مورد کہ جب مبتدا اور خبر معرفہ ہونے میں اور نکرہ ہونے میں برابر ہوں اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو جو مراد کو بیان کرے، تو مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ تیسرا مورد آگے جان، جب خبر معصور ہو اللہ کے ذریعے یا انما کے ذریعے، جب خبر معصور ہو اللہ یا انما کے ذریعے، تو مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے میرے بھائیو، مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے مل کسلانو الا خاسرون، ٹھیک ہے نا، خبر ہماری معصور ہے خاسرون، تو مبتدا جو ہے نا وہ مقدم ہے الکسلان۔ یا اگلی مثال میں انما الجاہل من لا یعتبر، جاہل مبتدا ہے، من خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے مورد ہو گئے اگر جان ابھی تک جو پڑھ لیے؟ 3، ٹھیک ہے، 3۔ اور چوتھا مورد کیا ہے جہاں مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے؟ جب خبر جملہ طلبیہ ہو، جب خبر جملہ طلبیہ ہو تو مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے الدرہم انفق ہو، جملہ طلبیہ سے مراد مثلا امر ہے، نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہو،
جیسے الدرہم و انفق ہو، درہم مبتدا انفق خبر بنے گی، اخوک کا مبتدا، لا توزی جو ہے خبر بنے گی۔ خبر جملہ طلبیہ ہو تو مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے، یا وہ خبر کیا ہو، فعل ہو، خبر فعل ہو جو رفع دے رہی ہو ایک مبتدا کی ضمیر کو۔ جب خبر فعل ہو جو رفع دے رہی ہو مبتدا کی ضمیر کو تو پھر بھی مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ چوتھا جو بتایا نا جملہ طلبیہ او، یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجب تقدیم المبتداء علی الخبر فی اربعۃ مواضع، مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا واجب ہے فی اربعۃ مواضع، 4 جگہوں میں۔ تقدیم و یجب کا فاعل ہے، تقدیم المبتدا یجب کا فاعل ہے۔ مواضع کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ غیر منصرف ہے۔ ویسے تو 4 کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یجب تقدیم المبتدا علی الخبر فی اربعۃ مواضع، مبتدا کا خبر پر مقدم کرنا 4 جگہوں میں واجب ہے۔ نمبر 1، اذا کان المبتدا مما لہ الصدارۃ مثل ما التعجبیۃ، جب مبتدا مما ایسی چیز ہو لہ الصدارۃ جس کے لیے صدارت ہے، جیسے ما تعجبیہ ہے، نہ ما احسن الصدق، یہ ما تعجبیہ ما مبتدا ہے، احسن الصدق خبر ہے، ما احسن الصدق صداقت کتنی زیبا اور اچھی چیز ہے، وکمل خبریت اس کا عطف ہو رہا ہے اسی پہ، مثل ما تعجبیت وکمل خبریت، اور کم خبریہ ہو جو صدارت طلب ہے، نہ وہ کم عبیدن فی بیت ابی، کم عبیدن یہ مبتدا ہے، فی بیت ابی خبر ہے، اتنے غلام ہیں میرے باپ کے گھر میں، اتنے غلام ہیں، خبر دے رہا ہے، یعنی مطلب ہے بہت سے غلام ہیں۔ وہ اسماء شرط والاستفہام، یہ سارا عطف ہو رہا ہے، مثلو ما تعجبیت و کمل خبریت و اسماء شرط والاستفہام، نحو من یکسل یکسر، میں یہ کیا ہے، نہیں اسماء شرط ہے یہ نہیں، من یکسل جو سستی کرے گا، یکسر خسارے میں ہوگا، جو سستی کرے گا خسارے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا ہوا، من جو ہے یہ مبتدا ہے، من مبتدا ہے، یکسر خبر ہے، من فی الدار اس میں استفہام ہے، من صدارت طلب تھا، مبتدا ہے مقدم ہے، فی الدار خبر ہے، گھر میں کون ہے، ٹھیک ہے۔ او مقرونن بما لہ الصدارہ، یعنی گویا پیچھے رب دے رہے ہو، اذا کان المبتدا کیا مقرونن بما لہ الصدارہ، جب مبتدا ملا ہوا ہو بما لہ الصدارہ ایک ایسی چیز سے جو صدارت طلب ہے، پھر بھی مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے، نحو للموت فی رضا اللہ خیر من الحیات، موت خدا کی، ٹھیک ہے، رضا خدا کی رضا میں بہتر ہے زندگی سے، موت خدا کی رضا میں بہتر ہے زندگی سے۔ لل موت، اب موت مبتدا ہے، لام کے ساتھ ملا ہوا ہے جو صدارت طلب ہے، تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے، خیر خبر ہے، اللہ کی رضا میں موت زندگی سے بہتر ہے۔ او مشبہن بما لہ الصدارہ، یا مبتدا مشابہ ہو کس کے، بما لہ الصدارہ ایک ایسی چیز کے جو صدارت طلب ہے، ناؤ الذی یدلنی علی مطلوبی فلہ مکافات، الذی موصولہ ہے مبتدا ہے، یہ شبیہ ہے کس کے، جو صدارت طلب ہے، وہ کون ہے، من شرطیہ کے شبیہ ہے، الذی وہ یدلنی، الذی کا صلہ ہے، الذی یدلنی علی مطلوبی وہ جو میرے مطلوب پر دلالت کرے، میرے مطلوب پر رہنمائی کرے، فلہ مکافات اس کے لیے کیا آگا جان، مکافات ہے اور اجر ہے، فلہ خبر ہے، الذی مبتدا ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ یہ ایک مورد تھا
بڑا تکرار کیا ہے. جب مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے جب وہ صدارت طلب ہو، جیسے مائے تعجبیہ کم خبریہ اسماء شرط و استفہام، یا مقرون ہو مالو صدارت سے، یا وہ مبتدا مشابہ ہو ایسی چیز کے جو صدارت طلب ہے. ٹھیک. دوسرا مورد اذا استوى المبتدا والخبر فی التعریف والتنکیر دون قرینۃ تبین المراد، جب مبتدا اور خبر فی التعریف معرفہ ہونے میں والتنکیر اور نکرہ ہونے میں برابر ہوں. استوا کا مطلب برابر ہے. اذا استوى المبتدا والخبر فی التعریف والتنکیر، جب مبتدا اور نکرہ برابر ہوں معرفہ اور نکرہ ہونے میں، دون قرینۃ تبین المراد، قرینہ کے بغیر تبین مراد جو مراد کو بیان کرے. نہ وہ اخو کا سندی، اخو کا معرفہ یہ نہیں، اخو مضاف ہو رہا ہے، کا کی طرح مضاف الیہ مل کر معرفہ ہو گیا، مبتدا ہے. اخو کا سندی خبر ہے، مضاف الیہ مل کر. آپ کا بھائی میرا آسرا ہے، میری سند ہے، میری ٹیک ہے. دعاؤں میں بھی تو جملے ہیں نا، اللہ کے بارے میں نہیں دعا کہتے. یا سندا من لا سندا لا، یا ہرزا من لا ہرزا لا، یا کنزا من لا کنزا لا، ہے نا بھائیو. ادھر بھی یا سند آئے اس کی ٹیک اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی ٹیک نہیں ہے، اے اس کا آسرا جس کا کوئی آسرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلی مثال دیکھو، یہاں دونوں معرفت ہے، اور اس مثال میں اکبر من کا سنن ابلغ من کا ہنکتن. اکبر نکرہ ہے، ابلغ بھی نکرہ ہے، لیکن یہ نکرہ خاص ہوا ہے من کا کے ذریعے سے. اکبر من کا سنن، وہ آدمی جو اکبر من کا سنن سن اور عمر کے لحاظ سے بڑا ہے، ابلغ من کا ہنکتن، ہنکا یعنی تجربے کے لحاظ سے بھی تو اس سے بڑا ہے. وہ آدمی جو عمر کے لحاظ سے بڑا ہے تجربے کے لحاظ سے بھی تو اس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اکبر من کا مبتدا، ابلغ خبر ہے میرا آقا جان. ٹھیک ہو گئی بات. اب جناب علی اگلا جو مورد ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک حاشیہ مجھے مل رہا ہے، یہ حاشیہ اس کو پڑھ لیتا ہوں. وہ نیچے حاشیہ یہ لکھا ہے کہ جب کوئی قرینہ ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. قرینہ ہو نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اما اذا وجدت قرینۃ تبین المراد، اما جب قرینہ پایا جائے جو مراد کو بیان کرے، یجوز تقدیم الخبر، خبر کا مقدم کرنا جائز ہے. فتقول، پس تم کہو گے رجل صالح حاضر، رجل صالح یہ مبتدا ہے، حاضر خبر ہے. ٹھیک ہے. یا اس کو مقدم کر سکتے ہو، او حاضر رجل صالح، رجل صالح مبتدا، حاضر خبر مقدم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یا اگلی مثال میں بنونا بنو ابنائنا، بنونا خبر مقدم ہے، بنو ابنائنا مبتدا مؤخر ہے. یا او بنو ابنائنا بنونا، بنو ابنائنا مبتدا ہے، بنونا خبر ہے، جس کو چاہیں. مطلب خبر کو مقدم یہاں کیا گیا ہے. اے انا بنی ابنائنا مثل بنینا، یعنی ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے حاشیے میں کہ اگر کوئی قرینہ ہو نا تو خبر کو مقدم کرنا جائز ہے میرے عزیزو. ٹھیک ہے. مطلب تیسرا جناب علی کے جہاں مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے، مورد یاد رہے پیچھے سے، جہاں مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے کہاں؟ اذا کان الخبر معصورا بالا و بانما، جب خبر معصور ہو الا یا انما کے ذریعے، نہ وہ مل کسلان الا خاسر. اب یہاں خبر معصور ہے تو لہذا مبتدا یہ ہے مل کسلان ہو. ٹھیک ہے. مل کسلان ہو الا خاسرون. ٹھیک ہے. کہ سست جو ہے نہیں ہے الا خاسرون، سوائے خسارے کے. آدم سستی کرنے والا نہیں ہے سوائے خسارے کے. وَإِنَّمَا الْجَاهِلُ مَنْ لَا يَعْتَبِرُ میں بھی جاہل و مبتدا ہے، من خبر ہے، حسر ہے. جاہل وہ ہے جو عبرت نہیں لیتا، جاہل وہ ہے من لا یعتبر جو عبرت نہیں لیتا. اور آگا جان آخری چوتھا مورد ہے کیا کہ جہاں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. کیا جی؟ اذا کان الخبر جملتاً تلبیتاً، جب خبر جملہ تلبیہ ہو، جب خبر جملہ تلبی ہو. نہ ہو میرا آگا جان الدرہم انفق ہو، الدرہم
انفق ہو، الدرہم مبتدا، انفق ہو یہ جملہ طلبی ہے اور خبر ہے، مبتدا کو مقدم کیا ہے، درہم جو انفق ہو اس کو خرچ کرو۔ وَأَخُوكَ لَا تُؤْذِيهِ، اخو کا مبتدا ہے، لا تؤذی یہ جملہ طلبیہ ہے کیونکہ امر اور نہیں طلب کی ہے نا، کس میں؟ آپ کے اپنے بھائی کو، اخو کا اپنے بھائی کو، لا تؤذی ہے اذیت نہ کرو، لا تؤذی اذیت نہ کرو۔ یا آگا جان، او فعلان رافعا لضمیر المبتدا، رابطہ دو، او اذا کان الخبر، او اذا کان الخبر فعلا رافعا لضمیر المبتدا، جب خبر فعل ہو، خبر فعل ہو، رفع دے رہی ہو، رافعا لضمیر المبتدا، مبتدا کی ضمیر کو رفع دے، نحو الحاکم انصف فی حکمہ، الحاکم مبتدا، انصف فعل ہے یا نہیں؟ فعل ہے، خبر ہے، اور یہ انصفا رافع ہے، دے رہی ہے ایک ضمیر، انصفا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ الحاکموں کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو پس جب خبر فعل و رفع دے رہی ہو مبتدا کی ضمیر کو، مبتدا مقدم ہوا ہے، الحاکم انصفا فی حکم، حاکم جو ہے اپنے حکم میں کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے، حاکم نے حکم میں انصاف کیا، الحاکم انصفا، حاکم نے انصاف کیا، فی حکم اپنے حکم میں، انصفا خبر ہے، فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، اور باقی جو حاکم کی طرف پلٹ رہی ہے۔ فائدتن، ٹھیک، فیما خلل اماکن المذکورہ یخیر بین تقدیم الخبر و تاخیرہ کلما استقام المعنی وحصلت حصلت فائدہ، فرما رہے ہیں جان توجہ فرمائیں، فیما خلل اماکن المذکورہ، اماکن مذکورہ کے علاوہ، یعنی یہ جو ہم نے اماکن مذکورہ چار مورد، چار جگہیں بتائی ہیں جہاں مبتدا کا مقدم کرنا واجب تھا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اماکن مذکورہ کے علاوہ اختیار ہے خبر کو مقدم کرنے میں، اور تاخیر ہو یا خبر کو مؤخر کرنے میں اختیار ہے۔ اماکن مذکورہ اوپر والے جو گزرے ہیں ان کے علاوہ خبر کا مقدم کرنے میں اور تاخیر خبر یا خبر کو مؤخر کرنے میں اختیار ہے، البتہ جان نہیں شرط ہے اس کی، ہر جگہ نہیں، کلما استقام المعنی وحصلت فائدہ، ہر جگہ جہاں معنی درست ہو اور فائدہ حاصل ہو، ہر جگہ جہاں معنی بھی درست ہو اور فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہو تو پھر اختیار ہے خبر کو مقدم کرنے میں اور مؤخر کرنے میں۔ ایک مرتبہ تمام توجہ کریں، فائدتون فیما خلل اماکن المذکورہ یخیر بین تقدیم الخبر او تاخیرہ کلما استقام المعنی وحصلت فائدہ، اماکن مذکورہ کے علاوہ خبر کو مقدم کرنے میں اور مؤخر کرنے میں اختیار ہے جب معنی درست ہو اور فائدہ حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلا مورد بعد میں بیان کریں گے۔ موفق مید رہے میرا آقا جان، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔